آج اکرم کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ساجد کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج اکرم اسکول جائے گا۔ اکرم کو اسکول کی نئی یونیفارم پہنائی گئی۔ لنچ بیگ میں اکرم کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور اکرم کو پیار سے سمجھایا، کھانے کا وقت ہو تو سیدھے ہاتھ سے کھانا اور ہاتھ دھو کر کھانا۔ اکرم بولتا ہے کہ ٹھیک ہے امی جان، ہاتھ دھو کر کھاؤں گا۔ اکرم اپنے ابا جان کے ساتھ آٹو میں بیٹھ کر اسکول پہنچا۔ جیسے ہی ساجد اکرم کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، اکرم نے رونا شروع کر دیا اور اسے زور زور سے رونا شروع کیا کہ ساجد کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آ کر ساجد نے اکرم کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کا فائدہ سنایا، لیکن اکرم نہ مانا اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اب تو ساجد بہت پریشان ہوا اور اکرم کی والدہ سے مشورہ کیا۔ اکرم کی والدہ کہتی ہے کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ساجد ایسے ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اکرم کے لیے دعا مانگتا۔ اکرم اپنی مستی میں مگن تھا۔ وہ دن کو باہر کھیلتا دوستوں میں اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ ایک دن اکرم اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کا کوئی دوست بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کر کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب اکرم نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد اکرم کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو اسے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ اکرم کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے۔ اکرم نے کہا کہ پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول میں امتحان ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ الحمدللہ اب ہمارے امتحان ختم ہو گئے تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے۔ اکرم ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اکرم پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ ساجد کہتا ہے کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے مطابق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ اکرم بولتا ہے کہ اپنے ابو سے ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ ساجد نے کہا کیوں نہیں اکرم، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہونے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اکرم کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اکرم نے اپنے امی ابو سے کہتا ہے کہ امی ابو، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں
دوستوں، امی ابو ہمیشہ ہمارے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جاتے ہیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کی امی ابو ناراض ہو جاتے ہیں تو اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔